السلام علیکم۔ گلگت بلتستان میں ایک مسئلہ بہت شدت سے سامنے آ رہا ہے، جس کے بارے میں گلگت بلتستان کے لوگ سراپا احتجاج ہے، آج کل سڑکوں پہ ہے، وہ ہے خالصہ سرکار کے نام پہ زمینوں پہ قبضے کا مسئلہ۔ وہ بیسیکلی بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ یہ خالصہ سرکار بیسیکلی ہے کیا چیز۔ تو خالصہ سرکار کے بارے میں جب بھی ہمیں ہمیں سننے کو ملتا ہے تو براہ راست یہ سکھوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو خالصہ سرکار بیسیکلی اس کا مطلب ہے سکھوں کی سرکار۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ لاہور میں خالصہ سرکار یعنی سکھوں کی سرکار ہوا کرتی تھی رنجیت سنگھ کی، جسے خالصہ سرکار کہا جاتا تھا۔ اس کے 4 صوبے لاہور، پشاور، ملتان اور کشمیر ہوا کرتے تھے، اور یہ ایک وقت میں وہاں سے پھیلتا ہوا یہاں تک گلگت بلتستان تک بھی پہنچ گیا۔ اور جب کشمیر ایک صوبہ ہوا کرتا تھا گلگت اس خالصہ سرکار کا، تو اس وقت وہاں پہ مہاراجہ گلاب سنگھ خالصہ حکومت کا یا خالصہ سرکار کا گورنر ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت خالصہ سرکار کے اندر ایک قانون تھا کہ جو زمین کسی انڈیویجول کے نام پہ، کسی فرد کے نام پہ منتقل نہ ہو، یعنی جو بھی اجتماعی جیسے ہمارے وہاں بنجر زمینیں ہیں، میدان ہے، پہاڑ ہے، شاملات ہے، چراگاہیں ہیں، اس طرح کی جو اجتماعی زمینیں ہوتی تھی، اس وقت خالصہ سرکار یعنی سکھ سرکار کے قوانین کے مطابق یہ حکومت کی زمین ہوا کرتی تھی۔ تو یہ یعنی 1846 میں معاہدہ امرتسر کے ذریعے کشمیر کو اس وقت گلاب سنگھ کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ اس سے پہلے یہاں پہ اس کشمیر اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں پہ گلاب سنگھ کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور اس وقت لامحالہ کیونکہ خالصہ سرکار جو سکھوں کی سرکار ہے اس کی عملداری کشمیر تک تھی، تو اس وقت یہ قوانین کشمیر میں بھی لاگو ہونا ایک لازمی امر ہے۔ اب 1927 میں ان کے یعنی خالصہ سرکار کے جانے کے بعد کشمیری جو مہاراجہ ہے انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے نام سے وہاں پہ لینڈ کے حوالے سے، زمینوں کے حوالے سے قوانین بنائے۔ لیکن اب آپ دیکھ لینا کہ 1846 میں کشمیر گلاب سنگھ کے ہاتھ فروخت ہوا، اور 1947 میں گلگت بلتستان ڈوگروں سے آزاد ہوا۔ یعنی 1846 سے اور لے جا کے آپ اگر دیکھ لیں 1947 تک ہمارے اوپر ڈوگروں نے حکومت کی۔ اس سے کہیں پہلے یعنی 100 سال پہلے 1846 میں رنجیت سنگھ کی جو حکومت ہے وہ کشمیر سے ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے آزادی ڈوگروں سے حاصل کی، اور اس کو اب 75 سال ہو گئے۔ یعنی اب یہ کوئی 200 صدی کے قریب اس حکومت کی عملداری یہاں اس پورے علاقے سے ختم ہو گئی۔ لیکن گلگت بلتستان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے آج بھی اس 200 سال پرانی حکومت کے قوانین کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور گلگت بلتستان میں زمینوں کو اس قانون کے ذریعے قبضہ کیا جا رہا ہے، ہتھیایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت گلگت بلتستان کے جو بنجر علاقے ہیں، جو بنجر زمینیں ہیں، جو چراگاہیں ہیں، جو شاملات ہیں، ان سب کو گلگت بلتستان کی حکومت ہے جو ہے وہ سرکار کی زمین قرار دیتی ہے، اور خالصہ سرکار کے قوانین کے تحت اس علاقے کو کے لوگوں کو زمینوں سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ یہ قانون اس قانون کا صرف سہارا لیا جا رہا ہے، ورنہ کوئی اخلاقی، کوئی قانونی، کوئی آئینی جواز نہیں ہے کہ ایسے کالے قانون کو جس کو لاگو کرنے والوں کی حکومت 200 سال پہلے ختم ہوئی ہو، اس کا سہارا لے کر
گلگت بلتستان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جائے۔ میں اپنے یوتھ کو، نوجوانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس چیز کے بارے میں معلومات لیں، اس چیز کے بارے میں آگہی لیں، اور اس چیز کو اپنے لوگوں تک پہنچائیں کہ کس طرح سے ایک 200 سالہ پرانی ایک حکومت کے قوانین کا سہارا لے کر آپ کو آپ کی زمینوں سے، آپ کی چراگاہوں سے، آپ کی پہاڑوں سے بے دخل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ قوانین ہم ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج گلگت بلتستان کی سڑکوں پہ لوگ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اس کے خلاف نعرے بلند کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو احتجاج ہے، یہ جو ہڑتالیں ہیں، یہ جو دھرنے ہیں، وہ مجھے امید ہے کہ اس قانون کے خاتمے پر منتج ہوں گے۔ بہت شکریہ۔